اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، ابن سارہ نجران ان کی مذمت میں کلام ہے۔ ان کے ایمان نہ لانے کا ایک بڑا سبب وہ مناصب تھے، ٹھیک ہے، جو مال و دولت ان کو حاصل ہوتا تھا عیسائی بادشاہوں کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں کام آئے گا ان کا مال، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ہی ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ سے ذرا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی سزا سے ان کو کچھ بھی نہیں بچا سکیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ ایندھن ہوں گے دوزخ کا۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ حالت ہوئی آل فرعون کی اور ان سے پہلوں کی۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اب ان کے اعمال کیا تھے؟ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کے سبب۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑ والے، سخت سزا دینے والے ہیں۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ تو اب جو لوگ آپ کے مخاطبین ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیوں، ستغلبون، کہ ان قریب تم کیا کیے جاؤ گے؟ مغلوب کر دیے جاؤ گے۔ وتحشرون الی جہنم، اور اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ وبئس المہاد، اور وہ کیا ہے؟ بری ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اب اسی پر یعنی یہ جو کہا گیا نا کفار سے کہ ان قریب تم کیا ہو جاؤ گے؟ مغلوب ہو جاؤ گے، اسی پر بطور اسی کی تائید کے لیے غزوہ بدر کے قصے کو بیان کر۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تو یہ آیت جو ہے نا کس سے متعلق ہے؟ غزوہ بدر سے، کہ تمہارے لیے نشانی ہے کس میں؟ فی فئتین، ان دو لشکروں میں، التقطا، جو باہم آمنے سامنے ہوئے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں ایک جماعت وہ تو لڑتی تھی کس میں؟ اللہ کے راستے میں۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری جماعت جو تھی نا وہ کون؟ دوسرا گروہ وہ کافر تھا۔ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، وہ دیکھتے تھے ان مسلمانوں کو اپنے سے دگنا، رأی العین، ظاہری آنکھوں سے، یعنی مسلمانوں کی جو تعداد کم تھی وہ ان کو زیادہ دکھلائی دینے لگی۔ ٹھیک ہے، اس تفسیر کے مطابق اعتراض ہوگا کہ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، 10ویں پارے کے شروع میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں کم کر کے دکھلاتے ہیں ان کی نگاہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یعنی یہ بظاہر دونوں آیات کے مضامین میں کوئی تعارض نہیں، یعنی یہ جو جملہ آ رہا ہے نا یرونہم مثلہم رأی العین، اس کی 3 تفسیریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ تفسیر لی جائے کہ یرون کی ضمیر فاعل کفار کی طرف، ہم ضمیر مفعول جو ہے نا وہ مسلمانوں کی طرف، اور مثلہم کی جو ضمیر مجرور ہے وہ بھی کفار کی طرف، کہ کفار دیکھتے تھے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا، ٹھیک ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے۔ اسی طرح ایک تفسیر یہ ہے کہ یرونا کی ضمیر فاعل کفار کی طرف، ضمیر مفعول مسلمانوں کی طرف، اور مثلہم ضمیر مجرور کفار، یہ بھی مسلمانوں کی طرف، یعنی کفار مسلمانوں کو دیکھتے تھے ان کی جو تعداد تھی اس سے دگنا،
ٹھیک ہے، یعنی 313 تھے نا تو ان کو 626 دکھائی دی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یرونہم مثلیہم رأی العین، اور سورۃ انفال کے اندر وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کم کر کے دکھلاتے ہیں ان کی نگاہوں میں. ٹھیک ہے، وہ ابتدائے جنگ کے وقت، وہ جو آیت ہے نا سورۃ انفال کی، وہ معمول ہے کس پر؟ ابتدائے معرکہ کے وقت، کہ جب غزوہ کا آغاز ہوا، لڑائی کا آغاز ہوا، ابتداء انہوں نے مسلمان کم دکھائی دیے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو ختم کریں گے تو معاذ اللہ کیا ہوگا، دین اسلام ختم ہو جائے. اور یہ جو ہے یہ عین اس کے وقت ہے، جہاد کے وقت، کہ جب ایک لڑائی زوروں پر شروع ہو. ٹھیک ہے، جو دو مختلف آیات، یہ دو مختلف موقعوں پر کیا ہے محمول. اسی طرح اس آیت کی ایک تفسیر ہے کہ یرونا کی ضمیر فاعل جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف، اور ہم ضمیر مفعول کفار کی طرف، اور مثلیہم کی جو ضمیر ہے نا وہ کس کی طرف؟ وہ بھی مسلمانوں کی طرف، کہ مسلمان دیکھتے تھے ان کفار کو اپنے سے دگنا. یعنی اگرچہ تعداد میں تو وہ زیادہ تھے، 950 لوگ تھے، لیکن اور مسلمان 313 تھے، وہ مسلمانوں کو کیسے دکھائی دیے؟ 626. تعداد میں تو وہ زیادہ تھے لیکن ان کو کم دکھائی دی. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد کی ایک صورت. ٹھیک ہے، کہ اب کیا ہوگا، یعنی یہ 313 ہیں تو ایک شخص وہ کافی ہوگا کتنے کے لیے؟ 2 کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے سورۃ انفال کے اندر ہی مختلف احوال بیان کیے گئے نا، تو آخری صورت یہی فَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ میں 100 لوگ بھی ہوں ثابت قدم رہنے والے تو وہ غالب آ جائیں گے کتنے لوگوں پر؟ 200 لوگوں پر. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 2 کافر. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ ہوا کہ مسلمانوں کو کفار کو کہ ان سے 3 گنا تھے، لیکن وہ مسلمانوں کو کیا دکھائی دیے گئے؟ 2 گنا دکھائی دیے. ٹھیک ہے، اس کے مطابق جو آخری صورت بیان کی گئی، 3 صورتیں بیان کی گئی نا. آخری صورت کیا ہے کہ ایک مسلمان 2 کفار پر کیا ہوگا؟ غالب آ جائے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کب ہیں؟ جہاد کے وقت ہیں. ٹھیک ہے، عام حالات کی بات نہیں ہو رہی. عام حالات میں تو کیا ہے؟ عام حالات میں حکم یہ ہے کہ وہ جو کفار کسی اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ذمیوں کے حکم میں ہوں گے. یعنی ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ ریاست. ٹھیک ہے، اور یعنی ان کی حیثیت معاہد کی ہے، ذمے کی. اسی وجہ سے پھر بلکہ جہاد کی حالت میں بھی صرف انہی لوگوں سے وہ ہوگا، قتال ہوگا جو کیا ہوں گے؟ اس لڑائی کا حصہ بنیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے حدیث میں منع کیا گیا کس کو؟ یعنی بچوں کو مارنے سے، خواتین کو مارنے سے، یعنی جو براہ راست اس کا حصہ نہ بنے. اسی طرح ان کے جو اہل علم لوگ ہیں ان کو مارنے سے، پھر اسی طرح جو مقدس جگہیں ہوں گی کسی بھی مذہب کی، ان کو نقصان پہنچانے سے کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا. کس کی حالت میں؟ جنگ کی حالت میں بھی. ٹھیک ہے، پھر عام حالات میں اس کو نقصان پہنچانا یہ تو کیا ہے؟ اور بھی زیادہ خطرناک ہو. ٹھیک ہے، بلکہ بعض بیات میں ہے کہ اللہ کے رسول، ان کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا بنیں گے؟ ایسے شخص کے وکیل بنیں گے. اس کا مقدمہ جو ہے وہ کون پیش کریں گے؟ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں. ناحق اگر کسی نے کسی کو کیا نقصان پہنچا تو یہ جو ہے نا یعنی ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں پھیلائی جاتی ہے. اس قسم کی آیات کو لے جتنے لوگ بے دین ہیں نا وہ بھی قرآن پاک کی اس قسم کی آیات کا سہارا لیتے ہیں. جیسے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. ٹھیک ہے، اور وہ بھی عمومی حکم نہیں ہے.
جو حکم ہے نا وقتلوہم حیث ثقفتموہم، کہ انہیں جہاں پاؤ کیا کر دو، قتل کر دو، وہ عام حالات میں وہ حکم نہیں ہے، وہ تو کس کے بارے میں ہے؟ میدان جنگ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ان آیات کی پھر غلط تشریحات کر کر جو ہے نا، جو بالکل سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء۔ پھر یہاں ایک چوتھا احتمال بھی ہے اسی جملے میں، وہ یہ کہ یہ رونا کی ضمیر فاعل مسلمانوں کی طرف ہو، اور ضمیر مفعول جو ہے نا وہ کفار کی طرف، اور مجرور بھی کفار کی طرف، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا کوئی قائل نہیں کہ مسلمان دیکھتے تھے ان کفار کو ان کی اصل تعداد سے دگنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی سیاق کلام کے خلاف چوتھا احتمال جو ہے۔ تو تین احتمال یہاں پر بہرحال موجود ہیں، یہ رونا کی ضمیر فاعل کفار کی طرف، اور دونوں ضمیریں مفعول اور مجرور مسلمانوں کی طرف۔ ایک احتمال یہ ہے کہ رونا کی ضمیر فاعل کفار کی طرف، ضمیر مفعول مسلمانوں کی طرف، اور ضمیر مجرور کفار کی طرف۔ اور ایک احتمال یہ ہے کہ رونا کی ضمیر فاعل مسلمانوں کی طرف، اور ضمیر مفعول کفار کی طرف، اور ضمیر مجرور بھی مسلمانوں کی طرف۔ تو یہ تین احتمال ہیں۔ چوتھا احتمال جو ہے وہ بھی اگرچہ ذکر کیا جاتا ہے لیکن وہ سیاق کلام کے کیا خلاف۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یعنی تقویت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں اپنی مدد کے ذریعے سے جس کو چاہتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں نصیحت ہے البتہ کس کے لیے؟ بصیرت والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آراستہ کر دی گئی لوگوں کے لیے، یعنی اچھی کر کے دکھائی گئی لوگوں کو کیا چیز؟ حب الشہوات، خواہشات کی محبت، یہ مختلف چیزوں کی خواہشات، حرص، ان چیزوں کی محبت لوگوں کی نگاہوں میں کیا کی گئی؟ اچھی کر کے ان کو دکھلائی گئی۔ من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ، اچھا والقناطیر المقنطرۃ یعنی ڈھیروں ڈھیر، بڑی مقدار میں، من الذهب والفضہ، سونا چاندی، والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام، اور چوپائے، والحرث، اور کھیتیاں، یعنی ان چیزوں کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں کیا کی گئی؟ پیدا کی گئی۔ اور ان کے دلوں یعنی وہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہو وہ پھر اسی کو کیا سمجھنے لگتا ہے؟ مقصود سمجھنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ دنیا کی زندگی کے نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں، مقصود نہیں ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے عمدہ ٹھکانہ، بہترین لوٹنے کی جگہ۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہیے اونبئکم بخیر من ذالکم، کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں اس سے بہتر، یعنی ان چیزوں سے بہتر چیز کے بارے میں، للذین اتقوا، ان لوگوں کے واسطے جو ڈرے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں کہ جس کے نیچے سے کیا ہوتی ہیں؟ نہریں بہتی ہیں، اور یہ وقتی نہیں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی عام طور پر نعمت ملنے کے بعد جو چیز اس نعمت کی اہمیت کو کم کرتی ہے تو وہ انسان کے دل میں یہی خوف ہوتا ہے کہ یہ شاید وقتی ہو، عارضی ہو، اس احتمال کو دور کیا گیا خالدین فیہا سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گیا کس کے ساتھ؟ حب الشہوات، خواہشات کی محبت کو جو جن لوگوں نے چھوڑا تو اس کے عوض میں ان کو یہ چیزیں حاصل ہوں۔ اسی طرح من النساء، اس کے عوض میں کیا ہے؟ وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، وازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں، ورضوان من اللہ، اور رضامندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھنے والے ہیں۔
الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لیجئے کس سے؟ دوزخ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے۔ اور کون لوگ ہیں وہ؟ الصابرین، ثابت قدم رہنے والے، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، فرما برداری اختیار کرنے والے۔ قنوت سے یہ مشتق ہے، یعنی فرما برداری اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا۔ والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین بالاسحار، یعنی بطور خاص ان کی صفت کو ذکر کیا گیا۔ اور سحری کے وقت میں کیا کرنے والے؟ استغفار کرنے والے، یعنی اس طرح استغفار کی تاکید ہے، کسی بھی وقت یہ ڈال سکتے، کسی وقت کی قید نہیں ہے، لیکن یہ جو وقت ہوتا ہے خالص تنہائی کا وقت ہوتا ہے، اس میں ریاکاری کا شبہ یا احتمال بھی کم ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو بطور خاص ذکر کیا گیا کہ وہ استغفار کرنے والے ہیں سحری کے وقت میں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ تو یہاں سے جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ دو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ قرآن میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو اس موقع پر جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی کہ گواہی دی اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی کہ انہ لا الہ الا ہو، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور فرشتوں نے، واولو العلم، اور علم والوں نے، قائما بالقسط، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت، ٹھیک ہے، اس کا تعلق نہ تو ملائکہ کے ساتھ ہے نہ اولو العلم کے ساتھ، یہ ترجمے میں اس بات کا خیال رکھنا۔ انصاف کو قائم رکھنے والے، یعنی یہ کیا ہے؟ لفظ اللہ سے حال بن رہا ہے، قائما بالقسط، اس حال میں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں؟ انصاف کو قائم رکھنے والے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کیا ہیں؟ زبردست ہیں، البتہ الحکیم، حکمت والے بھی ہیں، فوری انتقام نہیں لیتے نافرمانی، مہلت دیتے، ٹھیک ہے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا جو قائما بالقسط ہے نا، یہ تو آیات چونکہ نصارہ نجران کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، تو قائما بالقسط میں وہ فرماتے ہیں کہ غالباً تنبیہ ہے، اشارہ ہے کس کی طرف؟ مذمت کی جا رہی ہے عقیدہ کفارہ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انصاف کو قائم رکھنے والی ذات ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا نہ عقیدہ رکھا جائے کہ جیسے عقیدہ کفارہ ہے کہ سارے ابن آدم کے گناہوں کا کفارہ، گناہوں کا بوجھ ایک شخص نے اپنے ذمہ لے کر اپنے ذمہ لے لیا، ٹھیک ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس لفظ میں اشارہ جو ہے اس طرف کہ یہ یعنی ایسا عقیدہ رکھنا، یہ یعنی ایسی بات، یہ کس کے؟ انصاف کے بھی خلاف۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کیا زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کون سا ہے؟ الاسلام، اسلام ہی ہے۔ ومختلف الذین اوتوا الکتاب، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، مگر بعد اس کے کہ جب ان کے پاس علم آ گیا، بغیا بینہم، کس کی وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے، آپس کی اناد کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں بھی بعض علماء کی رائے ہے کہ یہودیوں نے جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کو بہت زیادہ کم کر دیا، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں انتہائی نامناسب باتیں مشہور کی ہیں، ان کی والدہ کے بارے میں۔ تو اب اس کے رد عمل میں عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کیا ہیں؟ کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، ٹھیک ہے، ثالث الثلاثہ، ابن اللہ۔ تو یہ ان کے عمل کے رد عمل کے طور پر جو ہے نا یہ باتیں انہوں نے کی، ٹھیک ہے۔ اس کو تعبیر کی جا رہا ہے بغیم بینہم، کہ نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، مگر بعد اس کے کہ جب ان کے پاس علم آ گیا،
بغیم بینہم، آپس کی اناج کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے. اور وہ ضد یعنی جو یہود و نصارہ میں تھی آپس میں، کہ یہودیوں نے ان کی شان میں تنقیص کی، انہوں نے اس میں بہت زیادہ افراد سے کام لیا، یہاں تک کہ ان کو کیا بنا دیا، ابن اللہ بنا دیا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو انکار کر دے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اے پیغمبر اگر وہ آپ سے کیا کریں، جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے کہ میں نے پھیر دیا اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو اللہ ہی کی طرف، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور ان لوگوں نے جنہوں نے میری کیا کی، اتباع کی. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور کہیے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، والأمیین، اور امیین سے مراد یعنی جنہیں کوئی کتاب وغیرہ نہیں دی گئی، یعنی بالکل ان پڑھ، اس کے لفظی معنی یہاں مراد ہے یعنی مشرکین. ان پڑھ ان کو کہنا اس معنی میں کہ ان کے پاس اس سے پہلے کوئی یعنی رسالت یا نبوت کا پیغام نہیں پہنچا. ٹھیک ہے، امی کے لفظی معنی جو ہے نا کس کے ہوتے ہیں، ان پڑھ کے. باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں امی کا لفظ بولا جاتا ہے، صفت آپ کی امی بیان کی جاتی ہے، اس سے مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنا اس بئی معنی، آپ نے دنیا میں ظاہری طور پر کسی سے کیا نہیں حاصل کیا، علم حاصل نہیں کی. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ان پڑھ سے کرنا یہ کیا ہے، یعنی بدترین گستاخی اور بے ادبی والی بات. آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، والامیین، اور مشرکین سے، اسلمتم، کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو. فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر تو وہ کیا کر لیں، فرما برداری اختیار کر لیں. یعنی اسلام کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، نہیں اپنے گردن کو جھکا دینا، اپنے آپ کو کیا کر دینا، سپرد کر دینا. فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ فرما برداری اختیار کریں تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر وہ اعراض کریں، منہ پھیر لیں، تو آپ کے ذمہ تو صرف کیا ہے، پہنچانا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کس کو، بندوں کو. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، یعنی انبیاء کا قتل تو ویسے ہی ناحق ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بغیر حق، کسی نبی کا قتل کرنا ویسے ہی بڑے گناہ والی بات ہے، پھر جب وہ ہو بھی ناحق تو بغیر حق کی قید جو ہے نا اس کی مزید قباحت کو بیان کرنے کے لیے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو یعنی جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجئے کس کی، دردناک عذاب کی. أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ایک تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، دوسرا ہے کہ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ آیات بھی خاص یعنی یہاں پر کیا کیا گیا، التفات ہے کلام کے اندر، کس سے، مضمون کا التفات. پہلے تو اگرچہ آیات تذکرہ چل رہا تھا کس کا، عیسائیت سے متعلق، اہل کتاب میں سے نصارہ سے متعلق. اب یہ آیت جو ہے نا بطور خاص کس کے بارے میں، یہود کے بارے میں، کہ یہود نے کیا کیا، ایک دن کے آغاز میں انہوں نے 43 انبیاء، 40 اور 3، 43 انبیاء کو کیا کر دیا، شہید کر دیا. پھر ان کو سمجھانے ان کے علماء میں سے، بزرگوں میں سے 170 لوگ گئے، انہوں نے ان کو بھی کیا کر دیا، شہید کر دیا.
یہ کہا جا رہا ہے نا یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. اب یہاں دو کام ہیں، ایک تو قتل انبیاء اور دوسرا قتل علماء یعنی اہل علم کا قتل. اور سزا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر فرمائیں، ایک تو حبط اعمال یعنی اعمال کا ضائع ہو جانا، تو یہ سزا ہے کس کی؟ قتل انبیاء کی. اور دوسری چیز وما لہم من ناصرین، کہ یہ لوگ جو معاشرے میں امر بالمعروف کرتے ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں، ان کے مددگار ہوتے ہیں، ان کا قتل کرنے کی سزا یہ ہوئی وما لہم من ناصرین، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہو. ٹھیک ہے، جیسے بعض روایات میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ عذاب کس شخص کو ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو کیا کیا؟ شہید کیا. جس نے کسی نبی کو شہید کیا، یا اس شخص کو جس نے کیا کیا؟ امر بالمعروف کیا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. ٹھیک ہے، تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے، آیت نمبر 23 کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت المدراس کہتے ہیں یہودیوں کی جو تعلیم گاہ ہوتی تھی، وہاں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے ان کو دین کی دعوت دی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. انہوں نے کہا کہ وہ تو دین یہودیت پر تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات سچ ہے نا تو کیا کرو، تو رات لے کر آؤ اور تو رات میں یہ مضمون دکھاؤ کہ وہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی. تو اب وہ اس میں کیا کرنے لگے؟ ٹال مٹول کرنے لگے. اس موقع پر جو ہے نا پھر یہ آیات نازل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں حصہ دیا گیا کتاب میں سے، یدعون الی کتاب اللہ، کہ جب ان کو بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف. ٹھیک ہے، کتاب اللہ کی تفسیر میں راجح کو لیے کہ اس سے مراد تورات. ٹھیک ہے، جب ان سے کہا گیا نا کہ تورات لے کر آئیں، اسی طرف اشارہ ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں حصہ دیا گیا کتاب میں سے، یدعون الی کتاب اللہ، کہ وہ بلائے جاتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی کتاب کی طرف. تو یہاں کتاب اللہ سے مراد راجح قول کے مطابق کیا ہے؟ تورات. لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ثم یتولی فریق منہم یعنی منہ پھیرتا ہے ایک فریق، ایک جماعت، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پہلے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ثم یتولی فریق منہم، جملہ فعلیہ. اب جملہ فعلیہ کس کے لیے آتا ہے؟ حدوث کے لیے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اعراض جو ہے نا ان کی ایک وصف عارضی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد التفات ہے کس کی طرف؟ جملہ اسمیہ کی طرف. اور جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ دوام اور استمرار ہوتا ہے. تو پہلے اعراض کو ان کا وصف عارضی بتلایا گیا، پھر اس کے متصل جملہ فعلیہ سے عدول کیا گیا کس کی طرف؟ جملہ اسمیہ کی طرف. تو اس میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ جملہ اسمیہ آتا ہے دوام اور استمرار کے لیے، تو اس میں اشارہ ہے کہ اعراض ان کا لازمی وصف، جیسے عارضی وصف ہے اسی طرح لازمی وصف بھی ہے، یعنی ان کے ذاتوں کا کیا بن چکا ہے؟ حصہ بن چکا ہے. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یعنی یہ سبب سے کہ جو انہوں نے کہا کہ ہرگز ہم کو نہ چھوئے گی جہنم کی آگ مگر ایام معدودات، گنتی کے چند دن. ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے کہ وہی جو ہمارے بڑوں نے کیا کیا تھا، یعنی 40 دن جو وہ بچھڑے کی پرستش میں مبتلا رہے، ان کے اس عمل کی وجہ سے ہم پر عذاب آئے گا. باقی دنوں میں ہم پر کیا نہیں ہوگا؟ کوئی عذاب. اس کے علاوہ ہم پر کوئی سزا، کوئی عذاب نہیں ہوگا. یعنی نحن ابناء اللہ و احباؤہ،
کہ ہم کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ان کے محبوب ترین لوگوں میں. تو اس قسم کی توہمات اور باتیں جو ہے نا انہوں نے کیا کر رکھی تھی، مشہور کر. ٹھیک ہے، جیسے اسی طرح عیسائیوں میں کیا تھا، انہوں نے کہا عقیدہ کفارہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ سولی دے کر تمام بنو آدم کے گناہوں کو کیا کر دیا، کفارہ ادا کر دی. ٹھیک ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے. تو اب یہ ساری اس قسم کی باتیں ہیں جو گھڑی ہوئی باتیں ہیں، بنائی ہوئی باتیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی ہمارے معاشروں میں بھی اب دین سے دوری کی وجہ سے، جاہلیت کی وجہ سے بہت سی اس قسم کی باتیں کیا ہیں، مشہور ہیں. ٹھیک ہے، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، کسی پیر صاحب کے آستانے پر بیٹھے رہیں، نہ کوئی نماز ہے، نہ لینا نہ دینا، نہ سنت، نہ کچھ. وہ بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی کیا ہوں گے، یعنی ہمارے بھی کیا ہو جائے گی، نجات ہو جائے گی. تو یہ ساری کیا ہیں، باتیں ہیں، یعنی من گھڑت باتیں ہیں. ٹھیک ہے، گو کہ نسبت بالاولیاء اس کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن اس کی تاثیر تب بھی ہوگی جب اس کی اپنی بھی عمل اور کوشش ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں یہ اسی طرح کسی کا تعلق کسی بڑے خاندان سے ہو تو وہ اسی کو نجات کا معیار سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اس کو کیا نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی نسب بھی اسی وقت کام آئے گا جب کیا ہوگا، عمل ہو. یہ نہیں وہ جو آیت ہے نا قرآن پاک کی، وہ کب ہوگی، سورۃ طور کی، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، شرط کیا ہے کہ ان کی اولادوں نے بھی ایمان کے ساتھ ان لوگوں کی کیا کی، پیروی کی. پھر نتیجہ کیا ہے، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے ان کی اولادوں کو بھی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے، اتباع. اگر اولادیں بھی اسی راستے پر چلیں گی پھر کیا ہوگا، الحاق ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا. تو یہ ساری اس قسم کی باتیں ان لوگوں میں بھی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے کہا کہ ہرگز ہم کو نہ چھوئے گی آگ مگر گنتی کے چند دن، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کو دھوکے میں ڈالا ان کے دین کے بارے میں. کن چیزوں نے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان باتوں نے جو وہ گھڑا کرتے تھے، جو بنایا کرتے تھے، یعنی ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کی باتیں اب یعنی ہمارے معاشروں میں بھی اب کیا ہوتی ہیں، عام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لوگ کوئی فرائض کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، باقی اعمال کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. بس ان کو یہ ہوتا ہے، پھر ان کو یہ یاد ہوتا ہے کہ فلاں موقع پر اتنے نوافل پڑھنے ہیں، فلاں موقع پر اتنے نوافل پڑھنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی کیا ہیں، یہی چیز ہے. ٹھیک ہے، کہ فرائض کی اہمیت نہیں ہے، نوافل کی اہمیت. پھر وہ ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اب ثابت ہی نہیں ہوتی، یہ ثابت بھی ہوتی ہیں تو انتہائی ضعیف طرق سے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا حالت ہوگی اس وقت کہ جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک ایسے دن میں، لا ریب فیہ، کہ اس دن کے واقع ہونے میں کیا نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اس وقت کیا کیا جائے گا، پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا، یعنی اس کے اعمال کا بدلہ اس کو پورا دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی گناہ کیا نہ اس کی سزا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، یا کوئی نیک عمل کیا اس کا اجر نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ٹھیک ہے، آیت نمبر 26. اس کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ خندق کے وقت، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا. ٹھیک ہے، پھر اس ایک چٹان، ٹھیک ہے، مشورہ انہیں نے دیا، انہی کے پاس ایک چٹان ایسی آ گئی جو بالکل ہٹ ہی نہیں رہی تھی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے.
تو آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ نے اس پر ایک کدال ماری، اس سے ایک روشنی نکلی، ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے ہیرا کے محلات کیا کیے گئے، دکھائے گئے. دوسری ضرب پر آپ نے فرمایا کہ مجھے روم کے محلات دکھائی دیے گئے. اور تیسری ضرب پر آپ نے فرمایا کہ مجھے صنعاء یمن کے محلات کیا کیے گئے، دکھائی دیے گئے. تو اس موقع پر جو ہے نا کفار اور منافقین جو تھے انہوں نے کہا کہ ایسے خوف کی حالت میں بھی کیا کر رہے ہیں، جان کی پڑی ہوئی ہے، سخت سردی کا موسم ہے، ایسے خوف کی حالت میں بھی ان کو کیا نظر آ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے محلات آ رہے ہیں. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جو انقلابات زمانہ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. تو اس آیت میں اسی چیز کو کیا کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آیت ہے بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ جو شخص کیا کرے، یعنی اس کو پابندی کے ساتھ پڑھے، یا بعض اس میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اہتمام کے ساتھ. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ تجربے والی بات ہے، آزمائی ہوئی بات ہے. اگر اس پر کوئی قرض ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض میں کیا کرتے ہیں، آسانی والا معاملہ، یعنی اس کی ادائیگی میں اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے. کہ وہ اس آیت مبارکہ کی جو کیا رکھے پابندی، یعنی اس کے ایسے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں تو جو اس قرض کے اتارنے میں اس کے لیے کیا مددگار بنتے ہیں. ٹھیک. وہ تو جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتے ہیں کہ جو شخص ہر اس کے بعد یعنی اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ وہ اس کو ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے کیا کرتے، یعنی اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ اس کے قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جس کی نیت ہی کیا ادائیگی کی نہ ہو پہلے سے ہی، پھر وہ اس کا معاملہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، لٹکتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے اور اس چیز کو جو ہے نا بڑا یعنی حقوق العباد میں سے ہے اور اس کی بڑی تاکید ہے. ٹھیک ہے. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے یغفر للشہید کل شیء الا الدین، شہید کے لیے ہر چیز کیا کر دی جاتی ہے، معاف کر دی جاتی ہے، مگر قرض وہ اس کے ذمہ میں کیا رہتا ہے، باقی، یعنی قرض سے مراد حقوق العباد، اس کی بڑی تاکید ہے. ٹھیک ہے. جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم فرماتے پہلے کیا اس کے ذمہ کوئی قرض تھا، تو صحابہ میں سے لوگ بتاتے کہ یعنی قرض اس پر تھا. پھر آپ پوچھتے کہ کیا اس کا کوئی انتظام موجود ہے، تو اگر تو وہاں سے تسلی مل جاتی کہ اس کا کوئی انتظام موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیتے خود. اگر کوئی ایسا انتظام موجود نہ ہوتا تو آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھی کا کیا کر لو، جنازہ پڑھ، یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا جنازہ نہ پڑھاتے. ٹھیک ہے. یہ تو ابتدائی اسلام کی وقت. پھر بعد میں جب فتوحات ہو گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسی حالت میں وفات پائے کہ اس پر قرض اور اس کا کوئی انتظام کوئی موجود نہیں ہے، فعلیہ قضاؤہ، یعنی تو میرے ذمہ، یعنی میرے ذمہ سے مراد محدثین نے فرمایا کہ بیت المال کے ذمہ ہے اس کی ادائیگی. ٹھیک ہے. تو یہ اسلامی نظام کی کیا ہے، اسلامی معاشرے کا ایک خوبصورت پہلو. ٹھیک ہے. کہ ایسے شخص کا قرض پھر کس کے ذمہ ہو جائے گا، بیت المال کے ذمہ، ریاست کے ذمہ ہو جائے گا، ریاست اس کے قرض کو کیا کرے گی، ادا. تو جس وقت اسلامی نظام کی بات کی جاتی ہے، اسلامی معاشرے کی، تو اس سے مراد یہی چیزیں آتی ہیں، یعنی اس سے مراد صرف مار پیٹ یا سزائیں نہیں. قل اللہم مالک الملک، تو کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ کیا ہیں، مالک الملک، اے اللہ آپ ہی کیا ہیں، بادشاہ ہیں کس کے، سلطنت کے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، عطا کرتے ہیں سلطنت جس کو چاہتے ہیں اور چھین لیتے ہیں جس سے چاہتے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور عزت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور رسوا کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. بیدک الخیر، ساری کی ساری خیر اور بھلائی وہ کس کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں ہے.
انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر کیا ہیں؟ قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، داخل کرتے ہیں کس کو؟ رات کو دن میں، یعنی کبھی تو رات لمبی ہو جاتی ہے دن چھوٹا، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ وتخرج الحی من المیت، اور نکالتے ہیں کس کو؟ زندہ کو مردے سے، زندہ کو مردے سے۔ وتخرج المیت من الحی، اور نکالتے ہیں کس کو؟ المیت من الحی، مردہ کو کس سے؟ زندہ سے، ٹھیک ہے، یعنی الحی من المیت، انڈے سے چوزا، انڈے سے چوزا، اور وتخرج المیت من الحی، ٹھیک ہے، یعنی اس سے مرغی سے کیا؟ انڈا۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، یعنی بغیر حساب سے مراد بڑی مقدار میں، کثیر تعداد میں، ٹھیک ہے۔ بعض اس میں آتا ہے کہ جو شخص، ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسم اعظم جس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ اسی آیت کے اندر ہے، یعنی یہ جو آیت نمبر 26 ہے، قل اللہم مالک الملک، یہ والی، اس آیت کے ذریعے سے یعنی یہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ آیت اور یہ دو آیات 26 اور 27 یہ پڑھتا ہے تو اس کو چند انعامات حاصل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت میں کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی 70 حاجتوں کو پورا کریں گے، یعنی اس کی 70 حاجتیں کیا ہوں گی؟ پوری ہوں گی، اور کم از کم حاجت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مغفرت۔